اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت، گھر، گاڑی جو مانگو گے مل جائے گا، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں صرف ایک بار پڑھ لو۔ خاص وظیفہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ہر طرف سے رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گا۔ اگر آپ رب کریم کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، رحمتوں برکتوں کی بارش دیکھنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کریم آپ پر رزق اور دولت کی بارش برسا دیں گے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ آج تک جس کسی نے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا، نصیبوں کو اجاگر کر دیا، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیا، پورے سال کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا۔ اگر آپ بھی وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا۔ جو بندہ آج اس عمل کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دیں گے، رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، معاملات کو بہتر کر دیں گے۔ آپ کی غربت، آپ کی پریشانی، آپ کی تنگ دستی سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج آپ نے اس خاص عمل سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آج اگر آپ رب کریم سے 700 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر، جھولیاں پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ یہ عمل تیز با ہدف ہے۔ یہ عمل 100% کام کرتا ہے، کیونکہ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ آج اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، نصیب اور تقدیر کو سنوار دیں گے، راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کی پریشانیوں کی اور تنگ دستیوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے، اس گھر کے تمام افراد کے مقدر سنور جائیں گے۔ اس گھر سے فاقوں کا، غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی رب سے مانگنا ہی نہیں آیا، کیونکہ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب رب دے رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ اس لاپرواہی کی وجہ سے اللہ ہمیں اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ آج ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہم اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ مہنگائی کے ساتھ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج لاپرواہی کو چھوڑ کر یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر مانگتا ہے، بھکاری فقیر بن کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس خاص عمل کو پڑھے گا، اللہ رب العزت 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کی نظر فرمائیں گے، اور اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، ایک بار ہم پر نظر کرم ہو جائے، تو پھر وہ نظر کرم ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کسی بھی قسم کی غلطی، کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہ آئے، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں،
मगरिब, नमाज इशा, हत्ता कि किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये अमल कैसे करना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना ही। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। अगर आप रिज़्क के लिए परेशान हैं, रोजगार के लिए परेशान हैं, अगर आप तंगदस्त हैं, तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ लें। किसी का कारोबार चलते चलते रुक गया है, इसके लिए पढ़ लें। अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा है। आज आपने रब्बे करीम के सामने हाथ उठाकर नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की मुआफी मांगनी है, क्योंकि जब तक आप तौबा नहीं करेंगे तो अमल का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम तस्बीहात तो पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ाइफ ज़ाया हो जाती हैं। हम इंसान हैं, जाने अनजाने में कोई ना कोई हमसे गुनाह जरूर हो जाते हैं। इसलिए आपने पहले नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप अस्तगफिरुल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 70 बार पढ़ना है। जब आप अस्तगफिरुल्लाह को पढ़कर अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लेंगे तो फिर बंदा ऐसे हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। फिर आप रब्बे करीम से जो मांगोगे मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। आज हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। पहले नंबर पर जब आप अस्तगफिरुल्लाह को 70 बार पढ़ लें तो इसके बाद फिर आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा भी एक खास इस्म आज़म का है, जो रब की ऐसी खास सिफ्त है जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात खत्म हो जाती हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने या मुसब्बब अल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बब अल असबाब का मतलब क्या है? गैब से असबाब बनाने वाली जात, गैब से रास्ते बनाने वाली जात, गैब से मदद भेजने वाली जात। अगर आप गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हैं तो आपने दूसरे नंबर पर या मुसब्बब अल असबाब को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहिजा कीजिएगा। या मुसब्बब अल असबाब 1 बार हो गया, या मुसब्बब अल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बब अल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आप अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है।
جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یا مسبب الاسباب کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جب آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیا تو اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کون سی ہے؟ تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی۔ آپ نے 7 بار محبت کے ساتھ پڑھنی ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنی ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ جب آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھ لی تو اب آپ نے چوتھے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا ربنا یا سلامو ہیں۔ جو بندہ یا ربنا یا سلامو کو پڑھتا ہے اللہ پاک ہمیشہ کی کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ ایسی کامیابی نہیں کہ آج کامیاب ہوئے 1 سال بعد کامیابی ختم، پیسے ختم، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ۔ یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے جو آپ کو ملے گی، وہ ہمیشہ رہے گی۔ آج جو بندہ کامیابی، عروج، ترقی چاہتا ہے وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے۔ آپ نے یا ربنا یا سلامو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا ربنا یا سلامو 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربنا یا سلامو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ کسی بھی دن آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا ربنا یا سلامو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس عمل کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالی ضرور عطا فرمائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب و کامران ہوں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس و محروم نہیں رہا۔ اب یہاں یہ بات بھی جان لیں کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی اجازت عام ہے، اور یہ وظیفہ اس وقت اور بھی زیادہ اثر انگیز ہو جاتا ہے، پرتاثیر ہو جاتا ہے جب آپ اس کے بارے میں اپنے تمام اہل و عیال اور تمام دوستوں کو بتائیں گے۔ خود بھی یہ وظیفہ ضرور پڑھیں اور تمام جاننے والوں کو بھی یہ وظیفہ ضرور بتائیں۔ آپ کے بتائے جانے پر جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو
اتنا ہی زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ یاد رکھیں کہ اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو رو کر اور سسکتے ہوئے دعا بھی مانگیں، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، وہ ضرور ان کو پورا کرے گا، کیونکہ میرا اللہ ایسا عظیم ہے جو اپنی پیدا کردہ ساری مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے۔ عظیم الشان اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پورے یقین، اعتماد اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے۔ آپ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی تمام حاجات ایک آسان وظیفے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کروا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔